اب کڑوی باتیں ہیں سننی پڑیں گی. کربلا میں جو خون آیا سارا مصطفیٰ کا تھا. کل مکے اور مدینے میں جو صحابی حضور کی قدموں پہ جانے مارنے والے تھے، اب کچھ عجیب سا سما بن گیا تھا. لوگوں حیرانگی تو اس بات پہ ہوتی ہے، حیرانگی دیکھو 10-11 ہجری میں سرکار دنیا سے پردہ کیا ہے حضور نے، اور 59 ایئر کے امام حسین، 59 سال کا حسین بڑی حالت میں کربلا میں اپنا سارا خون لے کر بیویاں لے کے پہنچا. 72 قربانیاں امام حسین نے دی ہیں. 61 ہجری میں ثانیہ کربلا ہوئی ہے. 10 ہجری سے 61 تک کتنے بن جاتے ہیں سال؟ گنتی کرو بھائی. 10 سے 61 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 51. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا ہو گیا تھا مکے مدینے کی عوام کو؟ آخری صحابی 110 ہجری میں حضرت ابو طفیل دنیا سے رخصت ہوئے. اسلام یزید کی چنگل میں آیا. یزید اپنی منافقت سے، بنو امیہ کے لٹریچر سے اسلام کو پامال کرنا چاہتا تھا. لوگ مجھے کہتے ہیں بنو امیہ کا نام نہ لو. میں کیوں نہ لوں جب یزید کربلا میں نام لے سکتا ہے؟ ہاں بھائی، کربلا میں جب سارے شہادتیں ہو چکی، امام حسن کی شہادت، امام حسین کی شہادت ہو گئی. امام حسن تو زہر سے پہلے آپ کی شہادت ہوئی. امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے. علی اصغر، علی اکبر، پورا خاندان امام حسین کا کربلا میں شہید ہو گیا. تو بڑک مار کے یزید یہ کہتا تھا آج میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا. بدر والے وہ بنو امیہ تھے جو مصطفیٰ کے خاندان کو پسند نہیں کرتے تھے. اپنی اولادوں کو بتاؤ، اپنی اولاد کو یہ بتاؤ، پہلی چیز تو فرقہ بندی سے بچو. یہ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی وہابی کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. جب سے یہ پاکستان بنا ہے، اگر ان مسلکوں کا کوئی فائدہ ہوتا، یہ مسلک آج کے نہیں ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا تب بھی مسلک تھے. کیا کمال دکھایا ان مسلکوں نے؟ کوسچن آؤٹ. یہ میرا سوال ہے رہتی دنیا تک، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مجھے جواب دو. پاکستان نہ بنا تھا تو مسلک تھے. کیا فائدہ ہوا ان مسلکوں کا کہ مملکت خدا داد پاکستان کے اندر یا ہندوستان میں، وہاں کا تو دعویٰ کر ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ وہاں پہ ہے ہی ہندو. کلچر اور ہے، کنسپٹ اور ہے، فکر اور ہے. یہاں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قانون ہے. یہاں پر قرآن کا قانون کیوں نہیں ہے؟ بولو بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملک کے بننے سے پہلے بھی فرقے تھے. انڈیا پاکستان جب علیحدہ نہیں ہوا تھا تب بھی یہ فرقے تھے. ملک بن گیا، فرقے ہیں، پر قرآن کا قانون نہیں ہے. بولو استغفر اللہ، اونچا بولو استغفر اللہ. کیوں؟ اے کس دی ہٹی ہے جی؟ اے بریلویاں دی. اے کس دی ہٹی ہے؟ اے دیوبندیاں دی. اے کس دی ہے؟ اے اہل حدیثاں دی. اے کس دی ہے؟ شیعہ دی. چھوڑ مسلک کریسی، چھوڑ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چادر تلے آ جا. بولو سبحان اللہ. کلمہ مصطفیٰ کی چادر تلے آ جا.
ان لوگوں کو جتنی مرضی ہے عزت دے لو. جو بندہ بچے ہوئے ٹکڑے صبح کے وقت، آج کل تو ماشاءاللہ اتنا مولویوں کو مل جاتا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، عموماً فیس بک کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ جی مولویوں کی تنخواہ ہی بڑی تھوڑی ہوتی ہے، 8,000 7,000، اور اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ یہ بولتے ہی نہیں، کھلڑی سمیت بولتے ہی نہیں ہیں. ان کے 84 ہاتھ اور بھی ہوتے ہیں، وہ تم نے نہیں دیکھے. ان مولویوں کے جو 84 ہاتھ ہوتے ہیں نا، میں اس مولوی کے لیے بات کر رہا ہوں جس نے کہا ہے کہ صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اولاد رسول گمراہ ہو سکتی ہے. میں اس ملا کے لیے کہہ رہا ہوں.